الحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. صدق اللہ العلی العظیم. برادران اسلام، میں نے غزوہ بدر کے بارے میں پہلے بھی کچھ معروضات عرض کیے تھے جو مکمل نہ ہو سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی کروڑہا نعمتیں ہیں، جیسے کہ اس کا فرمان ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے ہو. اللہ کی نعمتیں جو میرے آقا پہ ہوئی اور آپ کی وجہ سے آپ کی امت پہ ہوئیں، وہ معنوی بھی ہیں اور حصی بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رحمت للعالمین نبی عطا فرمایا اور ہدی للعالمین مرکز ہدایت کعبہ عطا فرمایا. اللہ نے قرآن پاک عطا فرمایا. اللہ نے شہر رمضان عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں لیلۃ القدر عطا فرمائی کہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو صیام و قیام عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صلاۃ تہجد عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعتکاف کی نعمتوں سے نوازا. یہ تمام نعمتیں جو ہیں شمار بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں اور اس کا ہم حق بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں، الا ہم یہ کہیں کہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. تو سب سے پہلا غزوہ جو ہے وہ غزوہ بدر ہے. اسی لیے اس کا نام یوم الفرقان بھی ہے. اور غزوہ بدر جو ہے اول غزوۃ فی الاسلام، اسلام میں یہ پہلا غزوہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رمضان کو مدینہ منورہ سے نکلے. 313 کا عدد تھا آپ کے صحابہ کا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی تعداد جو ہے، اللہ نے جتنے رسول بھیجے ہیں ان کی تعداد بھی 313 ہے. اور آج میرے ساتھی بھی اللہ نے جو منعقد فرمائے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بھی 313 ہے. تمام صحابہ کرام چل پڑے، لیکن ابو سفیان اپنا قافلہ بچا کے لے گیا. کفار مکہ کو اطلاع کر دی تھی اس نے زمزم غفاری کے ذریعے. تو ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکلا. راستے میں اس کو ابو سفیان کا پیغام ملا کہ قافلہ بچ گیا ہے اور میں نکل گیا ہوں، اس لیے تم بھی واپس لوٹ جاؤ. اس نے کہا کہ نہیں، اب ہم آئے ہیں تو ہم مقابلہ کریں گے. ہم مسلمانوں کا قتل جو ہے اسی مقام بدر میں کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اپنی شرابیں پیئیں گے اور رقص کریں گے اور خوشیاں منائیں گے. اس کو ایک فکر لگی ہوئی تھی کہ بنی کنانہ ایک قبیلہ ہے بڑا مضبوط، کہیں اس نے میری عدم موجودگی میں مکے پہ حملہ کر دیا تو پھر مکہ کا کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. تو ابلیس لعین کو ایسے موقعوں کی تلاش ہوتی ہے. تو وہ سراقہ کی شکل کے اندر ایک سردار کی شکل میں آیا اور ابو جہل کو ملا اور کہا ابو جہل فکر نہ کرو، میرا قبیلہ بھی تمہارے ساتھ ہے اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. فیصلہ کن جنگ کرتا تھا کہ آج کے بعد اسلام کی جڑ ہی کٹ جائے. ابو جہل بڑا خوش ہوا، اس کو ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے چل پڑے. ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقام بدر میں پہنچے. اب دور سے بدبخت لعین نے جب دیکھا فرشتوں کا تو ہاتھ چھڑانے لگا. ابو جہل نے کہا کیا بات ہے؟ اور نے کہا انی اری ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں جاتا مقابلے کے لیے. وہ واپس لوٹ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی قدرت ہے وہ علاقہ ملا جس میں نہ پانی تھا اور جس کے اندر ریت ہی ریت تھی. پاؤں دھنس جاتے تھے ریت میں چلنے سے. اور ویسے بھی آپ کا لشکر کتنا تھا؟ 313 کا عدد تھا، جن میں 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 70 تلواریں تھیں اور 70 زرہیں تھیں. اس کے علاوہ تو آپ کا اور ابو جہل جو ہے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ تھا. پورے آہن پوش لوگ لے کے نکلا تھا میدان بدر میں.
اور اس علاقے پر اس کا قبضہ ہوا جو زمین بھی پختہ تھی اور چشمے پانی کے بھی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد آسمان سے بارش برسا، جس کے نتیجہ یہ ہوا ریت ٹھنڈی بھی ہو گئی اور ریت جم بھی گئی، اور مشرکین کی طرف سے جو تھا وہ الٹا کیچڑ بن گئی، پاؤں پھسلنے لگ گئے۔ تو یہ اللہ کا انعام تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش کہتے ہیں چھپر نما ایک جگہ بنائی گئی، تاکہ حضور چاہیں تو اس کے اوپر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، ورنہ حضور اس کے اندر سے بیٹھ کے اپنے مجاہدین کو دیکھتے رہیں گے اور ہدایات جاری کرتے رہیں گے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بھی عریش پر پہرے دینے کے لیے کس کو منتخب کیا جائے، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے تمام صحابہ سے کہا کہ یہ کام میں کروں گا، اور آپ تلوار پکڑ کے عریش کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے پہرا دینے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعائیں، اور اتنی آپ نے دعائیں مانگی کہ کھڑے کھڑے آپ کی چادر 3 دفعہ کندھے سے گر گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور نے دعا کہ اللہم انجزنی ما وعدتنی، اللہم انجزنی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد، کہ یا اللہ میری ایک چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ بھی ہلاک ہو گئی تو پھر تیرا نام لیوا بھی دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حضور اور یہ جنگ بدر کا عجیب موقع ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، یعنی بھائی کے مقابلے، حضرت علی کے مقابلے پہ عقیل ہیں، حضرت حمزہ کے مقابلے پہ عباس ہیں، حضرت عبد الرحمن، حضرت ابو بکر کے مقابلے میں ان کا بیٹا عبد الرحمن ہے، یعنی باپ بیٹا بھائی کے مقابلے پہ کھڑا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے ہوئے باہر نکلے، اور آپ نے فرمایا ابشر یا ابو بکر تمہیں مبارک ہو، ھذا جبریل عطاک، یہ جبریل آیا ہوا ہے، اس نے زرہ بھی پہنی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری مدد کے لیے اترا ہے میدان جنگ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے تو وہ مقابلہ تھا، اور دونوں فوجوں کا آپس میں سامنا آمنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس شان سے نکلے جیسے کسی نے کہا تھا کہ یہ خود دار ماؤں کے گودوں کے پالے، نہ ہاتھوں میں خنجر نہ کاندھوں پہ بھالے، چلے آ رہے ہیں بڑے آ رہے ہیں، وہ ختم نبوت کا پرچم سنبھالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میدان میں، ادھر کفار بھی میدان میں ہیں، انہوں نے اپنے بڑے بہادر اتارے، عبیدہ، شیبہ، ربیعہ، اس کے مقابلے پہ 3 انصاری نکلے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، تم کل کے لڑکے ہمارا مقابلہ کر سکتے ہو، ہمارے مقابلے کے لیے حضور سے کہیں کہ قریش سے کوئی پہلوان بھیجیں۔ پھر اللہ کے نبی نے حکم دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر جو تھے وہ مقابلے پہ نکلے۔ جب وہ سامنے آئے، حضرت علی نے پہلے وار میں اس کی گردن اڑا دی، حضرت حمزہ نے بھی دوسرے وار میں اس کی گردن اڑا دی، تیسرا جو تھا وہ زخمی بھی ہوا اور اسے زخمی بھی کیا، اور اس کے بعد پھر گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، گتھم گھتا ہو گئے، اور حضور پڑھ رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جو لشکر جو ہے شکست کھائے گا اور پیٹھ دیکھ کے بھاگے گا۔ اور حضور یہ بھی فرما رہے تھے کہ مسرع فلان بہذا، اس جگہ پر فلاں کافر پڑا ہوگا، اس جگہ پر فلاں کافر پڑا ہوگا، اس جگہ پر فلاں کافر پڑا ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ میں ایک مشرک کے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ میں نے آواز سنی، اس نے کہا ہیزوم مارو اس کو کوڑا، تو ہیزوم نے کوڑا مارا، وہ کوڑا لگا وہ گر گیا۔ میں حیران ہوں ہیزوم کون ہے، کہاں ہے؟ اس کے بعد میں دوسرے کافر کے پیچھے دوڑا، میں نے ابھی تلوار اس کی گردن تک نہیں پہنچی کہ اس کی گردن کٹ کے دور جا پڑی۔ اللہ کے فرشتے بھی میدان میں آ چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی اس کے اندر شامل حال ہو گئی تھی۔ اس لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی عظیم فتح عطا فرمائی کہ کفار کے 70 لوگ مارے گئے، اور کفار کے 70 بڑے بڑے سردار قید ہوئے، ان میں ابو جہل جو ہے وہ بھی مارا گیا۔ حضور نے جب ابو جہل کو دیکھا تھا تو اللہ سے خاص دعا کی، اللہم لا تفلتن عدو اللہ ابو جہل، یا اللہ آج ابو جہل نہ بچ جائے۔ ابو جہل فرعون ہذہ الامہ، میری امت کا وہ فرعون ہے، وہ بھی قتل ہوا، لیکن اس میں کچھ رمق باقی تھی۔ جب حضرت عبداللہ نے مسعود پہنچے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں حضرت رأیت ما وعد اللہ علی ما رسولہ، تمہیں آج پتہ لگ گیا اللہ نے جو رسول سے وعدہ فرمایا تھا وہ سچا ہے؟ کہنے لگا کیا ہے، ایک بندہ مر گیا، کون سا؟ تم نے مکہ فتح کر لیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ نے مسعود نے تلوار نکالنی چاہی، تو اس وقت بھی وہ بدبخت کہتا ہے کہ یا راعی الغنم، اے بکریوں کے چرواہے، تیری تلوار سے میری گردن نہیں کٹے گی، میری تلوار نکال لے اور میری گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ لگے کہ یہ سردار کی گردن ہے۔
اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ فرعون سے بھی زیادہ شدید تھا. فرعون تو ایک ڈبکی کھانے کے بعد ایمان لے آیا، یہ مر بھی رہا ہے، گردن بھی کٹوا رہا ہے، لیکن غرور قائم ہے کہ میری گردن نیچے سے کاٹنا، اور اللہ کے نبی کو بھی جا کے میرا پیغام دے دینا کہ مجھے جتنی آپ سے پہلے دشمنی تھی آج اس سے بھی زیادہ دشمنی ہے، میں آپ کی دشمنی لے کر ہی جا رہا ہوں. پھر اب حضرت عبداللہ مسعود نے اس کی گردن کاٹی اور اس کے سر میں رسی باندھی، چونکہ اٹھا نہیں سکتے تھے، اتنا بڑا سر تھا ان کا. عبداللہ بن مسعود ضعیف آدمی تھے، تو رسی باندھ کے گھسیٹتے ہوئے لے آئے، حضور کے سامنے کہا ھذا راس عدو اللہ، حضور یہ آپ کے دشمن کا سر ہے. ففرح رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ دشمن آج میرے پاؤں میں پڑا ہوا ہے. اسی طرح پھر حضور نے حکم دیا، ابھی کافروں کو تو ہوش نہیں ہے، ان کی ساری لاشیں اٹھا کے قلیب بدر میں پھینکی جائیں کنویں میں. تو اس قلیب بدر میں پھینکی گئیں. اللہ کی شان یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی 14 شہید ہوئے، جن میں 6 انصاری تھے اور 8 مہاجرین تھے، جن کی قبریں آج بھی جنگ مقام بدر میں محفوظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو چن لیا ہے، اپنا انتخاب کے لیے منتخب کر لیا ہے. اس کے بعد پھر اسارہ بدر کا واقعہ ہے، حضور پاک نے فدیہ قبول کیا، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی. لیکن یہ بھی فیصلہ فرما دیا کہ لن يدخل النار احد شهد بدرا، جو بھی بدر میں گیا وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. وما علینا الا البلاغ.